اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ چیٹ میں جواب دے دیں، مائک آپ کا شاید آن نہیں ہوگا فی الحال۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم شروع ہو چکا ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے کل کی تراویح میں پہلا سپارہ پڑھ لیا ہوگا، اور کچھ نے آج کی تراویح میں پہلا سپارہ پڑھا ہوگا۔ اور ہمارا اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں پورے قرآن کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں، بلکہ مل کے اس کو خلاصے کو پڑھیں، اور تاکہ ہمیں اس قرآن کا جو مقصد ہے وہ صحیح طرح سمجھ آئے کہ یہ قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک پورے اس پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو کلاس کی ترتیب میں نے میسیج تو کر دیا تھا، لیکن جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ 20 سے 30 منٹ تک کے لیے یہ آپ کے سامنے پہلے سپارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس دوران میں نوٹ بک اور پینسل اپنے پاس رکھنی ہے، یا کوئی بھی چیز جس پہ آپ نوٹ کر سکیں، اور آپ نے کویشچنز نوٹ کرنے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی سوال ہے تو کلاس کے بعد مطلب جب لیکچر یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ جو لوگ جانا چاہیں وہ لیو کر سکتے ہیں، اور جو کچھ کویشچن کرنا چاہیں وہ 10 منٹ کے لیے کویشچن کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سپارہ۔ سکرین نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سکرین نظر آ رہی ہے؟ صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کو شروع کرو، اس کو پڑھنے لگو، تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو ہم قرآن کریم کو شروع کرنے لگے ہیں، اور جب بھی شروع کرنے لگیں تو شیطان سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں نا۔ قرآن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، بلکہ بعض جگہ پہ یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اور شیطان کا یہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج تھا کہ میں آپ کے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے رہوں گا، ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان اس میں شامل نہ ہو جائے کسی طرح۔ تو ہم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تسمیہ۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی ایک آیت، ایک سورت کا حصہ تو ہے یہ، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال قرآن یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، ایک آیت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو ہمیں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے۔ تو اس کے 3 فائدے ہمیں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام سے بچ جاتے ہیں۔ غلط کام سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ کہ جب ہماری یہ عادت ہوگی کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر جب کوئی غلط کام ہم کرنے لگیں گے اور ہم بسم اللہ کہیں گے، تو ہم ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہوں،
لیکن یہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے ہم غلط کام کرنے سے رک سکتے ہیں، رک جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہو جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نیت خالص ہو جاتی ہے، وہ کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو تو اس طرح ہمیں اخلاص حاصل ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جب ہم کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو جب ہم اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں برکت جو ہے وہ ہمارے کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 فوائد ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پہلا پارہ، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت الفاتحہ ہے اور دوسری سورہ البقرہ کا کچھ حصہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کا کچھ حصہ پہلے پارے میں ہے، کچھ دوسرے میں ہے اور کچھ تیسرے میں ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی 141 آیات پہلے پارے میں، اور پہلے پارہ جو ہے اس کے کل 17 رکوع ہیں۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والا، کھولنے والی۔ اب کیونکہ یہ قرآن کا اس سے افتتاح ہو رہا ہے، اسی لیے اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، ٹھیک ہے، سورہ شفا۔ تو یہ نام بھی سورہ فاتحہ کے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ملتے ہیں، ام المثانی وغیرہ، سوری 7 مثانی وغیرہ، یہ نام بھی سورہ فاتحہ کا ہے۔ تو ام القرآن یعنی قرآن کا خلاصہ، قرآن کی اصل، قرآن کی جو اصل ہے، قرآن کی جو سمری ہے، وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں 6 بڑے موضوعات پہ بات کی گئی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو موضوعات کے لحاظ سے کیٹیگرائز کریں تو 6 حصوں میں ہم قرآن کریم کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے توحید۔ اس کے بعد یعنی ایک موضوع قرآن میں، ایک بڑا موضوع کیا ہے؟ توحید کا ہے۔ دوسرا رسالت کا ہے۔ اس کے بعد احکامات کا ہے، اور پھر قیامت کا ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ یہ 6 حصے ہیں جن میں قرآن کریم کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ان سارے حصوں کے بارے میں، سارے موضوعات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ماننے والوں کا بھی ذکر ہے اور اس میں رسالت کا بھی ذکر ہے۔ رسالت کا ذکر کیسے ہے کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا؟ ایک اور آیت، قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انبیاء، سب سے پہلے وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا وہ انبیاء ہیں۔ اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اس میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر آتا ہے، رسالت کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد باقی سارے جو ماننے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر نہ ماننے والے، ان میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اور یہ इसमें दो तरह के लोग शामिल हैं, एक मगजूब जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, और एक ज़ालिन जो गुमराह हुए। यानी मगजूब जो ज़िद और अना की वजह से ना माने, मसलन यहूदी, और दूसरे ज़ालिन जो लाइल्मी और जहालत की वजह से ना माने, मसलन नसारा। तो ये एक इन मौज़ूआत जो कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं पूरे कुरान में, उनका खुलासा इस सूरह फातिहा के अंदर पेश किया गया है। तो इसीलिए इसको उम्मुल कुरान कहा जाता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि कुरान करीम को सूरह फातिहा को एक दफ़ा पढ़ने से पूरे कुरान करीम का सवाब मिलता है। अच्छा, एक और बात जो सूरह फातिहा में हमारे सामने आती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया है रब कहकर। अल्लाह ताला ने रब कह के अपना तारुफ कराया है। अल्लाह ताला ने रब से ये पता चलता है कि जो मुशरिकीन थे, जो कुफ़ार थे, वो अल्लाह ताला को खुदा तो मानते थे, एक सुपर बीइंग तो मानते थे, ठीक है, कि वो एक ज़ात है जिसने इस कायनात को बनाया है, एक ज़ात है जो हमें ज़िंदा करती है और मारती है। वो इस तरह के अकायद तो वो अल्लाह ताला के बारे में रखते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना तारुफ रब कहकर कराया है। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं परवरिश करने वाले को, पालने वाले को, मालिक को, आका को। कुफार मक्का जो थे, कुरैश मक्का ज़माना जाहिलियत में, उसके बाद भी जो सिस्टम चला आ रहा था आका और ग़ुलाम का, मालिक और ग़ुलाम का, उसमें मालिक को रब कहा जाता था। तो जो ग़ुलाम है, जो आब्द है, वो अपने मालिक की पैरवी करता था, अपने मालिक के अहकामात को मानता था, और ये सवाल भी पैदा नहीं होता था कि अपने मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ग़ुलाम कोई काम कर दे। तो अब जब अल्लाह ताला ने अपने आप को रब कहकर तारुफ करवाया, रब कहकर अपने आप को पेश किया, तो यहाँ पे कुफार मक्का को मसला हुआ, यहाँ पे उन्हें तकलीफ़ हुई इस वजह से। वरना खुदा तो वो अल्लाह को पहले ही से मानते थे, ठीक है। खुदा तो वो मानते थे पहले से ही। खुदा मानने में, अल्लाह ताला को खुदा मानने में उन्हें कोई मसला नहीं था, ठीक है। तो जब रब कहा कि अब तो उसके अहकामात मानने पड़ेंगे, यानी अगर अल्लाह को रब तस्लीम कर लिया तो उसके अहकामात मानने पड़ेंगे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा, तो मसला यहाँ से शुरू हुआ। यानी वो महज एक खुदा नहीं है, बल्कि पालने वाला भी है, आका भी है, मालिक भी है, और वो फिर रोज़े जज़ा का भी मालिक है। सिर्फ एक वही रोज़े जज़ा का मालिक है, उसके अलावा और कोई रोज़े जज़ा का मालिक नहीं है। यानी जितने भी बुत उन्होंने बना रखे थे, लात मनात उज़्ज़ा और हुबल और वगैरह वगैरह, 360 बुत बना रखे थे, असाफ और नाइला भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारे बुत, और मलाइका को, वो फरिश्तों को वो अल्लाह की बेटियां कहा करते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। और फिर ये जो बुत उन्होंने बना रखे थे ना, ये बरगुज़ीदा बुज़ुर्गों के बुत थे दरअसल। वो कहते थे कि हम इन बुतों को नहीं पूजते, हम तो इनके पीछे जो अरवाह हैं उनको पूजते हैं, जो अल्लाह ताला के कुर्ब में हैं। और ये वो अरवाह हैं जो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा और कोई नहीं है जो उसकी ये मलकियत, रोज़े जज़ा के दिन की मलकियत ले सके या उसमें दखल अंदाजी कर सके। अच्छा, अब रब मानने का लाजमी तकाजा ये है, जब हमने अल्लाह को अपना रब मान लिया तो उसका लाजमी तकाजा ये है कि हम उसकी बंदगी करें। यानी रब यानी मालिक, अल्लाह को जब मालिक मान लिया तो इसका मतलब ये है कि हम उसके ग़ुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं, और उसकी बंदगी करेंगे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, उसके अहकामात को मानेंगे। और बंदगी के जितने भी तरीके हैं, बंदगी के जितने भी तरीके हैं, वो सब अल्लाह ही के लिए मखसूस करके रखेंगे। यानी ऐसा ना हो कि हम मालिक ने अगर कोई
वक्त मुकर्रर किया है अपने दरबार में हाज़िरी का कि सुबह 10 बजे आके यहाँ पे हाज़िरी लगानी है, तो हम वो तो हाज़िरी लगवाएं, लेकिन उसके बाद हम जब उसके मालिक के सामने से चले जाएं तो मालिक के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सारे काम करते रहें सारा दिन, और रात को 10 बजे फिर आके मालिक के सामने हाज़िरी लगवा दें और हम कहें जी कि हम अपने मालिक के, अपने रब के बड़े फर्माबरदार हैं, तो ये बात गलत है। इसे इसे बंदगी नहीं कहते, ये बंदगी का गलत तस्वुर है। अच्छा, इसी मंशा के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। और कैसे गुजारेंगे इसी मंशा के मुताबिक, वो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा, ऐ अल्लाह हमें अपने अहकामात की पहचान करा, अपनी मर्ज़ी हमें बताएं कि किस तरह हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सीधे रास्ते पे चल सकते हैं, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। सूरह फातिहा में हमें ये कुछ सिखाया गया है। उसके बाद आती है सूरह बकरा। सूरह बकरा, बकरा जो लफ्ज़ है इसका मतलब है गाय, ठीक है। बकरा का क्या मतलब है? गाय। सूरह बकरा में कुल 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। इसका जो आगाज़ हो रहा है वो अलिफ लाम मीम 3 हरूफ से हो रहा है। पहली आयत में 3 हरूफ हैं, इन्हें हरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। कुछ आगे जाके अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कुफ़ार से, ना मानने वालों से, कि वो अगर कुरान को ये समझते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से इसको लिखा है, तो वो भी इस तरह की कोई एक आयत ही बना कर ले आए। ये अल्लाह ताला ने कुफ़ार को चैलेंज दिया है। अब गौर करें ज़रा इस बात पे कि एक आयत बना के ले आए, एक आयत, ठीक है। तो ये चैलेंज अल्लाह ताला ने दिया है। तो और उस एक आयत आप देखें कितनी छोटी हो सकती है। ये अलिफ लाम मीम ये एक आयत है, तो ये कुफार जो थे वो इस एक आयत का भी मुकाबला नहीं कर सके, इस एक आयत जैसी भी कोई आयत नहीं बना के ला सके। तो हालांकि ये 3 अल्फाज 3 हरूफ हैं, मुक़त्ताआत हैं, सिर्फ 3 अलग अलग हरूफ हैं, और इस ये पूरी एक आयत है, और इस आयत का भी मुकाबला अहले अरब नहीं कर सके। अहले 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 लुगत, अहले ज़ुबान जो थे वो इस एक आयत का भी मुकाबला नहीं कर सके। ये कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो हिदायत की गर्ज से इसकी तरफ रुजू करें। हुदल लिल मुत्तकीन, जो लोग हिदायत ढूंढने के लिए, जो लोग सीधा रास्ता ढूंढने के लिए कुरान करीम को उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको उसमें से रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें रास्ता ज़रूर मिलेगा। ये कुरान करीम की पहली आयत में दूसरी आयत में बल्कि फरमाया गया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, वो लोग, उन लोगों के लिए जो परहेजगारी इख्तियार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो बचना चाहते हैं, उनके लिए ये कुरान हिदायत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने पहले पारे में 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया है। हर ज़माने में हर ज़माने में 3 किस्म के लोग मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले ईमान वाले। ईमान वालों की सिफ़ात फिर अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि ये गैब पर ईमान लाते हैं। गैब से क्या मुराद है? वो चीज़ें जो हमारे सामने नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला गैब है, अल्लाह ताला हमारे सामने नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ आजकल हमारे सामने, हर चीज़ गैब है। हमने ना अल्लाह ताला को देखा है, हमने ना फरिश्तों को देखा है, हमने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, हमने ना उन पर नाजिल होने वाली वही को देखा है, हमने ना इस कुरान को ये देखा है कि ये उन पे नाजिल हो रहा है। हमने किसी चीज़ को नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद हम उस पे ईमान लाने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि हम गैब पर ईमान लाने वाले हैं। दूसरी चीज़, नमाज का क़याम, नमाज कायम करते हैं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं जिसमें कुरान करीम और इससे पहले नाजिल होने वाली सारी किताबें मौजूद शामिल हैं, उन सब किताबों पर ईमान लाते हैं।
اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری تو ہو گئی ایمان والوں کی۔ دوسری کیٹیگری ہے کافروں کی، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، انکار کر دیتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے ایمان اور کفر کے درمیان لوگوں کی، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ منافقین، وہ لوگ منافقین۔ منافقین کی کون کون سی صفات بتائی گئی ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، زمین کا جو سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے اسے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، احکام الہی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قلبی بیماریوں یعنی حرص، تکبر، حسد وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہ آخرت پر ایمان، یہ یہاں پہ غلطی سے لکھا گیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ اس کے علاوہ باقی ساری صفات بیان کی گئی ہیں منافقین کی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے انسان جو آئے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کا ذکر کیا، یعنی انسان کو اپنی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے کہ اے انسان تم ہو کون، تم آئے کہاں سے ہو، اور پھر تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو تعارف ہمارا کیا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو ان میں ایک جن بھی موجود تھا، اس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کا نام تھا ابلیس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور ابلیس جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوا، اور اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا کہ میں آدم کی نسل کو تیرے راستے سے گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو یہ مختصر سا ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور وہاں سے وہ کسی وجہ سے زمین پر آ گئے، بلکہ آنا تو انہیں زمین پہ ہی تھا، یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنا تو انہیں زمین پہ ہی تھا، ایک آزمائش کے لیے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، وہ ہستی بنانے جا رہا ہوں جو زمین میں میرے احکامات اور میری مرضی کو نافذ کرے گی۔ نائب اسی کو کہتے ہیں، یعنی وائس آپ کہہ لیں۔ اگر پرنسپل فرض کرو ادارے میں پرنسپل موجود نہ ہو تو اس کا جو وائس ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ پرنسپل کی مرضی کے مطابق اس ادارے کو چلائے۔ تو سب سے پہلا تو ہمارا جو مقصد تھا، انسان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس زمین پر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور ان نام سکھانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا میں بعثت کا اصل مقصد اللہ کی نیابت ہے، وہ خلافت والی بات ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، اور شیطان سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی۔ جب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے کیا کی؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی نا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا، اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا
تو پھر اس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور پھر دوسری طرف آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش سرزد ہوئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، فوراً انہیں اپنی اس بات پہ ندامت ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور وہ بے انتہا روئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کلمات سکھائے، انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ فرق ہے ایک آدمی اور ایک شیطان صفت انسان میں۔ جو جو انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور جس کا تعلق آدم علیہ السلام سے ہے، اسے چاہیے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اس پہ نادم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور آ، اور جو تک غلطی پہ اڑ جائے، ڈٹ جائے، وہ شیطان ہے اور شیطان کا ساتھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے بڑا ٹاپک ہے نا، بس 5 منٹ میں ہم ختم کرتے ہیں اس کو۔ جو سب سے بڑا ٹاپک ہے اس بارے میں، وہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے ایک نہ ایک کسی نہ کسی قوم کو، کسی نہ کسی امت کو مخصوص کیے رکھا ہے، اور امت محمدیہ سے پہلے یہ منصب بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس پورے پارے میں، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات دیے، اور پھر انہوں نے آگے کیا کیا، انہوں نے کس کس طرح نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہان والوں پہ فضیلت دے رکھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے، بنی اسرائیل کو مصر میں جب وہ غلام تھے تو فرعون سے ان کو نجات عطا کی۔ سمندر کو ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کے درمیان سے خشک راستہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں سارے بنی اسرائیل کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ بلایا، اور پھر انہیں تورات عطا کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے تو پیچھے ان کی قوم نے کیا نافرمانی کی کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی سنگین غلطی، یعنی اس شرک کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا کیا طریقہ تھا وہ تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن بہرحال معاف کر دیا، یعنی ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا، ان کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا، ان کی نسل کو ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ ان کو معاف کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے تورات دی، اور پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، ہمیں بھی دکھاؤ کہ اللہ کون ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کیسا ہے، ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 70 کے قریب اپنے سرداروں کو لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو کوہ طور پہ ان کو موت دے دی، اور پھر دوبارہ سے انہیں زندہ کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پہ ایک بڑا انعام تھا۔ پھر صحرا میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، انہیں من و سلوہ دیا، اور پھر انہیں کہا کہ ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، اور حطۃ کہتے ہوئے، یعنی اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بدل دیا، اور حطۃ کے بجائے حنطۃ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجہ سے ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط کی۔ اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات کیے، اور جب انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چٹان سے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے۔ ایک، کھانے پر صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک کھانے پہ بھی صبر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ چاہیے، دالیں چاہیے، پیاز، لہسن، ساگ، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک بڑی ناشکری تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ سے عہد کر کے، بار بار اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑا،
और फिर उन्हीं लोगों में असहाब सब्त थे, वो हफ्ते वाले, जिनको मना किया गया था कि हफ्ते वाले दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी, लेकिन उन्होंने हीलो हुज्जत करके फिर भी मछलियां पकड़ी, तो अल्लाह ताला ने उनको जलील बंदर बना दिया। और फिर जब अल्लाह ताला ने उनको गाय ज़बह करने का बोला कि तुम गाय ज़बह करो, तो उसमें भी उन्होंने टाल मटोल की, यानी अपनी तरफ से हद्दुल वसा कोशिश की कि गाय को किसी तरह ज़बह ना करना पड़े। उसके बाद फिर अपने पास से ये इनके जो उलमा थे वो अपने पास से बातें लिखते थे और कहते थे कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का कलाम है। ये भी ये लोग हरकतें करते थे। अल्लाह ताला ने उनसे जो अहद लिए थे उसमें से एक अहद ये था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालदैन, रिश्तेदारों, यतीमों और मस्किनों के साथ हुस्न सलूक करो, लोगों से अच्छी बात करो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये भी एक अहद अल्लाह ताला ने उनसे लिया था। उन्होंने इस अहद को भी तोड़ा। फिर अल्लाह ताला ने उनसे एक और अहद लिया और उन्हें कहा कि तुम अपने लोगों को कत्ल ना करो, यानी आपस में एक दूसरे से कत्ल गारत ना करो, और ना ही अपने लोगों को, अपनी कौम के लोगों को अपने शहर से निकालो। लेकिन उन्होंने इसका भी इनकार, इससे भी इनहराफ किया। फिर वो क्या करते थे कि जो उनके जो रसूल थे, जब वो कोई मनपसंद बात उनके सामने लेके आते थे तो उसे मान लेते थे, और जो बात उनके नफ्स के, उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होती थी उसका इनकार कर देते थे। और फिर उन्होंने उस किताब का भी इनकार किया, यानी कुरान करीम का, जो उनके उनके सामने आई थी, और ये वो कुरान है, ये वो किताब है जो उनकी किताबों की तस्दीक करने वाली थी। ये कौम जादू टोने में भी पड़ी। अच्छा, बात थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, पर लंबी तो नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ ये मैं बात बताना लाजमी समझूंगा कि कुरान करीम में पुरानी उम्मतों के वाक़यात क्यों बयान किए जाते हैं। उसमें उसका एक बड़ा सबब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने कसम उठा के ये फरमाया था, जिसका मफहूम ये है कि तुम पुरानी उम्मतों के तरीक़ेकार पे ज़रूर चलोगे, जो जो काम उन्होंने किए थे वो भी तुम करोगे, यानी ये वो सारे काम तुम करोगे। हालांकि यहाँ तक कि उनमें से अगर कोई आदमी किसी गौ के बिल में घुसा था जाके, तो तुम में से भी एक आदमी होगा जो ऐसा करेगा। इसके अलावा भी अल्फाज आते हैं, वो इससे सख्त अल्फाज भी आते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें ये वाक़यात सुनाने का मतलब ये है कि पुरानी उम्मतों ने ये काम किए थे, तो हमें ये काम नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने जादू टोने भी की, जादू भी किया, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जादू कुफ्र है, और बनी इसराइल ने जादू भी किया, और उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक किया, और कभी उज़ैर अलैहिस्सलाम को और कभी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया। तो ये वो बातें थी जो बनी इसराइल के लोग करते थे। इसमें कुछ बातें जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ये स्लाइड्स में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये कुछ बातें जो बनी इसराइल के लोग करते थे ना, वो मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे। क्या बनी इसराइल के जो लोग थे ना, वो ये कहते थे कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन, हमें तो आग सिर्फ चंद दिन छू सकती है, इससे ज़्यादा नहीं छू सकती। तो वो यानी इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि हम अल्लाह की महबूब कौम है, हमें अल्लाह ने जहान वालों पे फजीलत दी है, हम अगर आग में गए भी तो हमें सिर्फ आग चंद दिन छुएगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी इस गलत फहमी में मुब्तला तो नहीं है। क्या हम भी ये नहीं सोचते कि हम अगर जहन्नम में चले भी गए तो हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह पे ईमान लाने वाले हैं, हमें भी आग सिर्फ चंद दिन छुएगी। ऐसा ही नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते थे कि जन्नत में तो सिर्फ हम ही जाएंगे, हालांकि जन्नत में वही जाएगा जिसने अल्लाह के अहकामात के आगे सर झुका दिया हो। आज हम लोग भी, हम में से भी हर तबका ये सोचता है कि हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे जो है वो जहन्नम में जाने वाले हैं। क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो?
اس کے سبب انہیں دنیا میں ذلت اور اخروی عذاب کی خبر سنائی گئی۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ روزے کی ہی مثال لے لیجئے کہ ہم لوگ اللہ کے احکامات سے، اللہ کے حکم کے مطابق روزہ صبح و سحری سے لے کے افطاری تک کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم فلمیں دیکھنا، ہم گانے سننا، ہم گالی گلوچ کرنا اور ہم نامحرم لوگوں کو دیکھنا، اس سے باز نہیں آتے۔ یعنی کہ یہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لانا اور کچھ کا انکار کرنا نہیں ہے کہ ہمیں جو من پسند ہے اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں، اور جو ہمارا من پسند ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمیں پسند آتا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا آج آج کل ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں، تو کیا اگر ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں تو ہم بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ، اعمال کی بیس پہ اپنے مرنے کی تمنا کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی مر کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں؟ ہم میں سے ہر آدمی کو انفرادی طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں ابھی اگر مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اچھا، ایک اور بہت اہم بات ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ نیکی ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ کیا سوچ کے نیکی یا احسان کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ صرف یہ سوچ کے نیکی کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں گے، جو بھی کسی پہ احسان کریں گے، تو وہ ہم اللہ کے ہاں اس کو حاضر پائیں گے، وہ نیکی اللہ کے ہاں موجود ہوگی۔ ہمیں یہ سوچ کے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے نیکی کا بدلہ نیکی ملے گا۔ جب ہم نیکی کا بدلہ بدلے میں نیکی ہی چاہیں گے تو ہمیں مایوسی ہوگی اور ہم نیکیاں کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس میں صورت میں اس پہلے پارے میں بیان کی گئی تھی۔ اس میں کچھ اور 5 منٹ کا مزید وقت بھی درکار ہے، کیونکہ یہ پہلا تجربہ ہے میرا بھی۔ میں نے شروع میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگا دیا ہے، تو آگے اس کو کور کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال انشاءاللہ ہم اس کو کل مزید کور ہم اس کو کر لیں گے۔ تو ابھی کلاس جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، کسی نے کویسچن کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے جانا ہے تو وہ جا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کلاس ختم ہو جائے اور کسی نے کویسچن کرنا ہے تو دوبارہ کلاس جوائن کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، اسی لنک سے دوبارہ کلاس آپ نے جوائن کر لینی ہے اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو۔ 10-15 منٹ تک کے لیے ہم کرتے ہیں اس کو کویسچن آنسر، اور اس کے بعد پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں۔ ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے سر۔ جی بتائیں۔ جی، کہ آپ نے گائے کا بتایا تھا، تو وہ تھوڑا ذکر بتا دیں کہ وہ مطلب ان کی بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ نہیں ذبح کر رہی تھی اور ٹال مٹول کر رہی تھی، تو وہ گائے کس کی تھی؟